قوموں کی اجتماعی بقا و سلامتی ان کے استحکام کا راز اتحاد و یگانگت میں مضمر ہوتا ہے، جبکہ اتحاد ہمیشہ مشترک قدروں کی بنیاد پر قائم ہوا کرتا ہے۔ وہ قدریں جس قدر مضبوط اور پائیدار ہوں، اتحاد بھی اسی قدر پائیدار ثابت ہوتا ہے۔ اقوام عالم میں سے امت مسلمہ واحد امت ہے جس کے تشخص میں ایسی مشترک قدریں کار فرما ہیں جو مستقل اور پائیدار ہیں، اور جو صرف اور صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہیں، جن کی بنیاد پر اس امت کی تعمیر و تشکیل کی گئی اور اسے فروغ دیا گیا۔ ان قدروں کا ماخذ و منبع اللہ کا دین ہے۔ اسی حوالے کی مناسبت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا اور بالخصوص حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت و اتباع اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ہی آخری صحیفہ ہدایت قرآن حکیم پر ایمان لانا جو اللہ نے حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ وہ تین ابتدائی حوالے ہیں جو امت مسلمہ کی بنیادی مشترک قدریں ہیں۔ اس کے بعد انہی مشترک حوالوں سے بہت سی قدریں جنم لیتی ہیں جن کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ہے۔ امت مسلمہ کی اجتماعی پہچان کے یہ وہ مستقل مشترک حوالے ہیں جو کسی اور قوم کو نصیب نہیں ہیں۔ اس امت کو جو بالخصوص اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے وہ انہی حوالوں پر قائم ہوتا ہے، اور انہی کی بنیاد پر یہ امت خیر الامم اور بنیان مرصوص بنتی ہے، اور پھر اس پر اقوام عالم کی قیادت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انتہائی اہم اور حساس ہے، اور افراد امت پر لازم ہے کہ اس طرف توجہ دیں اور اپنے اندر اس کی حساسیت کا احساس بیدار کریں کہ اللہ کے دین میں اس کا حکم دیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسے اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، جس طرح وآتوا الزکاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرو، یا جس طرح دیگر ارکان دین کا حکم ہے، جس طرح جہاد کا حکم ہے، اور جس طرح زندگی کے دیگر مختلف معاملات کے بارے میں احکام ہیں۔ اسی طرح یہ حکم ہے کہ اللہ کی رسی یعنی اس کے دین کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جاؤ اور اختلاف برائے اختلاف نہ کیا کرو۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ ہم نماز، زکوٰۃ وغیرہ اور دیگر معاملات کے بارے میں احکام پر تو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اعتصام بحبل اللہ کا حکم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ مختلف طرح کی فرقہ بندی مشترک قدروں کی طرف آنے میں حائل رہتی ہے، جس کے باعث امت کے اندر اتحاد مفقود ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً عالم اسلام طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ قابل تحسین بات نہیں ہے کہ وہ قوم جس کی پہچان مستقل مشترک حوالے ہوں مگر وہ اتحاد و اتفاق سے محروم ہو۔ قوموں کی قوت تو ان کے اتحاد میں مضمر ہوا کرتی ہے، جبکہ اتحاد سے محروم اقوام ہمیشہ کمزور ہوا کرتی ہیں، جن کی بقا اور سلامتی کو طرح طرح کے خطرات لاحق ہو جایا کرتے ہیں۔ عدم اتحاد کا ماحول امت مسلمہ کو تو کسی صورت زیب نہیں دیتا، لہذا دعوت فکر ہے۔ ایسی صورتحال فوری توجہ کی متقاضی ہوتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دعوے داروں سے صرف مومن و مسلم ہونے کا تقاضا کرتا ہے، فلاں فلاں ہونے کا نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ فلاں فلاں میں بٹ کر کوئی کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے ایمان اور اطاعت و اتباع کے نمونے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ہیں۔ انہوں نے کس حوالے سے اپنی پہچان کرائی، کوئی محتاج تعارف بات نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور کردار و عمل کو معتبر قرار دیا، اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند امتیاز و اعزاز عطا ہوئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ امت مسلمہ کو فی زمانہ انہی مثالی نمونوں کی ضرورت ہے، ان کی طرح اطاعت و اتباع کرنے کی ضرورت۔ وہ فلاں فلاں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے صحیح معنوں میں مومن و مسلم ہونے کا حق ادا کیا، اعتصام بحبل اللہ کا حق، مشترک قدروں کے پلیٹ فارم پر قائم رہنے کا حق۔ اسی لیے تو وہ اطاعت کے نمونے قرار پائے اور امر ہو گئے۔ اتحاد کے قیام کے لیے ذاتی اور فروعی اختلافات سے بالاتر ہونا ضروری ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے تاکہ من حیث الامہ مسائل کے بھنور سے نکلا جا سکے اور اجتماعی بقاء و سلامتی کا سامان ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں جسد واحد سے تشبیہ دی کہ جس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہیں عمارت سے تشبیہ ارشاد فرمائی کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے حال پر نظر ثانی کی جائے۔ تمام تر خرابی اور بحرانی صورتحال کے باوجود اصلاح احوال ممکن ہے، بشرطے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.